السلام علیکم ناظرین، آج جن معاملات پہ اپڈیٹس تھی ان میں ایک تو یہ ہے کہ رات گئے پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی دفتر ہے اسلام آباد میں، اس میں پولیس نے ریڈ کیا. ان کے ہیڈ کوارٹر کا ایک حصہ سامنے سے گرا دیا گیا اور وہاں کے جو لوکل ایم این اے کی ٹکٹ ہولڈر عامر مغل صاحب ان کو گرفتار کر لیا گیا. عامر مغل صاحب کو گرفتار کر کے دہشت گردی کی دفعات کے تحت ان پہ مقدمہ بھی درج کیا گیا اور آج صبح انہیں مقامی انسداد دہشت گردی کی عدالت وہاں پیش کیا گیا. ان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی گئی جو کہ منظور نہیں ہوئی اور ان کو جوڈیشل کر کے جیل میں بھیج دیا گیا ہے، جہاں پہ نیکسٹ ان کی ضمانت وغیرہ کی کارروائی کی جائے گی. دہشت گردی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارا ملک پہلے دہشت گردی کے بہت سارے خطرات سے نبرد آزما ہے. ہماری فورسز، پاک فوج، ساتھ میں ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز دہشت گردوں کے ناپاک وجود کو اس پاک سرزمین سے ختم کرنے میں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دہشت گردی فات ایسی لگا دی جانی. بہرحال یہ عجیب و غریب صورتحال ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ کرگستان میں طلباء کو مارا پیٹا گیا. وہاں پہ 17 مئی کی رات کو جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ سب فیک نیوز تھی، اس طرح کے کچھ وہاں پہ نہیں ہوا ریپ یا وہاں پہ جو کہتے تھے کہ کچھ اموات ہوئی ہیں پاکستانی طلباء کی. جی بالکل، وہاں پہ الحمدللہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ریپ کا خدا نخواستہ یا طلباء کی اموات کا، لیکن وہاں پہ بہت بڑا ظلم ضرور اٹھایا گیا ہے. اس سے بہرحال ہم انکار نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. وہاں کے طلباء فزیکلی ہمارے آفس میں آئے، انہوں نے ہمیں بتایا وہاں پہ مار پیٹ بری طرح سے ہوئی تھی. ایک اور خوشخبری دیتے چلیں، پروگرام کے دوران ہی ٹوبہ ٹیکسنگ میں الحمدللہ بارش کا آغاز ہو چکا ہے. موسم بہت اچھا ہو گیا ہے. یہاں پہ ٹیمپریچر 45-46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا ہوا تھا. بہت خطرناک صورتحال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکے. الحمدللہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بارش کا آغاز ہو گیا ہے اور موسم انشاءاللہ باقی علاقوں میں بھی بہت جلد نارمل ہو جائے گا. اس کے بعد یہ تھا کہ جو حد تک عزت کا قانون ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہے، اس کے بارے میں جو گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب ہے، ان کا کہنا تھا کہ قانون بنانے میں جلد بازی کر لی گئی ہے. قانون اس طرح کا قانون ابھی نہیں بننا چاہیے تھا، اس پہ مشاورت ہونی چاہیے تھی. تو انہوں نے اس قانون کی دبے الفاظ میں مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ امید کرتا ہوں کہ حکومت اس طرح کے قوانین پہ نظر ثانی کرے گی. پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز صاحب کا کہنا ہے کہ آپ طاقت کے زور پر سیاست نہیں کر سکتے، دفاتر تو گرا سکتے ہیں لیکن عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت ختم نہیں کر سکتے. رات کے اندھیرے میں ہمارے مرکزی دفتر پر دھاوا بولا گیا اور دفتر گرایا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے ان خیالات کا اظہار سینٹ کے اجلاس میں کیا. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس چیز کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو ان کے مرکزی دفتر پر حملہ کیا گیا اس کے خلاف وہ عدالت جائیں گے. جو عمر یوسف صاحب، ان کا کہنا تھا ہمارے پاس سیکریٹریٹ پر تجاوزات کے حوالے سے کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا. سی ڈی اے سے پوچھا کہ رات کے اندھیرے میں آپریشن کیوں کیا، بلڈنگ کی کس جگہ پر اعتراض تھا، تو صبح آتے اور کہتے تو تجاوزات کو ہٹائیں، اچھے ماحول میں بات ہو سکتی تھی. اب انہوں نے کورٹ میں جانے کا اعلان کر دیا ہے. دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما رؤف حسن صاحب کا کہنا ہے کہ جن خواجہ سراؤں نے میرے اوپر مبینہ طور پر خواجہ سراؤں نے میرے اوپر حملہ کیا، ان کے چہرے کے نقوش جو ہیں وہ میرے دماغ پر ثبت ہیں، مجھے اچھی طرح سے ان کے نقوش یاد ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں یہ چیز 100% ایشورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ خواجہ سرا نہیں تھے. انہوں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ان حملہ آوروں کو کہ کافی دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، آج ہمیں مل گئے ہو. تو انہوں نے کہا وہ میری گردن پر تیز دھار آلے سے حملہ کرنا چاہتے تھے، میں نے مزاحمت کی تو وہ جو تیز دھار آلہ تھا میرے چہرے پہ اس کا کٹ لگ گیا. اس کے بعد پیمرا کے حوالے سے ایک خبر ہے، عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی، پیمرا کو ٹی وی چینلز کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک دیا گیا. جسٹس عامر فاروق صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ، جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی جانب سے پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف مشترکہ درخواست دائر کی تھی جس پہ سماعت ہوئی
اور فی الحال پیمرا کو ٹی وی چینلز کے خلاف تادیبی کارروائی کے حوالے سے ایکشن لینے کے حوالے سے روک دیا گیا ہے۔ کرگستان کے حوالے سے بات کی جائے تو الحمدللہ کرگستان سے میکسیمم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ان کنٹیکٹ ہیں، رابطہ ہوا ہے۔ وہاں پہ ہمارے جو نمائندہ ہیں ڈاکٹر صفی الرحمان صاحب، ان کا کہنا تھا کہ حالات پوری طرح سے وہاں پہ کنٹرول میں ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔